بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس نے واقعہ کربلا کو دیکھا، یا کوئی دوسری مخلوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے؟ واقعہ کربلا سے منسوب روایات میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے۔ روایات کے مطابق ایک کنویں میں صحابہ اکرام پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکتے تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کوئی کاٹ دیتا۔ یہ بات لے کر صحابہ اکرام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا یہ جنات کا کام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور ڈول پھینک کر جنات کو اونچی آواز میں بتایا کہ یہ ڈول علی ابن ابی طالب پھینک رہے ہیں، اس لیے شرارت سے باز آنا۔ مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے پھینکے ہوئے ڈول کی رسی بھی کاٹ دی اور ڈول باہر پھینک دیا۔ جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی تلوار لے کر کنویں میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں بہت سے جنات مارے گئے۔ روایات کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اسی کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی علیہ السلام جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس حضور اقدس امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چھوٹی عمر میں جنات کا سردار بنایا تھا، اس کا نام ظافر جن تھا، جس کی شادی 10 محرم سن 61 ہجری کو تھی۔ یہ وہی دن ہے جب آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس کی شادی میں جانے والا جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علی مقام زخموں سے چور ہیں۔ وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار ظافر جن کے پاس پہنچے اور ان کو کربلا کا حال سنایا اور بتایا کہ آپ کے سردار جناب امام علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں زخموں سے چور ہیں اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فوراً ظافر جن اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچے۔ روایات کے مطابق جب ظافر جن اپنی فوج کے ساتھ کربلا کے مقام پر پہنچے تو حضرت امام حسین کے بیٹے اور ان کا پورا خاندان شہید ہو چکا تھا۔ ظافر جن نے رو کر امام کے قدموں کو چوم کر کہا، مولا تیرا غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دیں، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، نہیں ظافر، میں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا چاہتا۔ ظافر جن روتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتا دیکھتے رہے۔ واقعہ کربلا کے بعد ظافر جن کئی 100 سال تک زندہ رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بچے قرآن مجید کی تعلیم پاتے تھے۔ ان عالم دین کو ایک جڑی بوٹی درکار تھی جس کی خاطر وہ پریشان تھے کہ ان کے ایک شاگرد نے ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو استاد نے کہا کہ یہاں سے بہت دور ایک جڑی بوٹی ہے، انہیں وہ چاہیے۔ تو اس بچے نے کہا جی میں لا دیتا ہوں، اور وہ بچہ وہ جڑی بوٹی لے آیا۔ استاد نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو کون ہے اور اتنی دور سے یہ جڑی بوٹی کیسے لے آیا؟ کیونکہ جہاں سے یہ جڑی بوٹی ملتی ہے وہاں پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں، اور تو اتنی جلدی کیسے لے آیا؟ سچ بتا تو کون ہے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں جنات میں سے ہوں، میں جن ہوں، مجھے میرے دادا نے قرآن کی تعلیم کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔
ان حضرت نے بچے کے دادا کا نام پوچھا تو بچے نے بتایا کہ وہ ظافر جن کا پوتا ہے۔ ان حضرت نے ظافر جن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شاگرد نے کہا، قبلہ میرے دادا جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ملتے، میری بھی ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، لیکن میں ان سے آپ کے بارے میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا ظافر سے ہوئی تو اس نے اپنے استاد کے بارے میں بتایا کہ دادا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظافر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکے اور ایک دن مقرر کر لیا کہ اپنے استاد سے کہنا کہ فلاں جگہ پر مجھ سے مل لے۔ شاگرد اپنے استاد کو طے شدہ مقام پر لے آیا۔ جب معلم نے ظافر جن کو دیکھا، سر میں مٹی، آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی تھی۔ استاد نے ظافر جن سے کہا، اے ظافر، مجھے مصائب حضرت امام حسین بتا کہ کربلا میں کیا ہوا، تم نے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ظافر جن کی چیخ نکلی اور کربلا میں امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے خاندان پر ڈھائے جانے والے مظالم سنا کر وہ غائب ہو گیا۔ واقعہ کربلا سے ایسے کئی واقعات منسوب ہیں جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ یزیدیت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گھرانے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کو شہید کیا، میدان کربلا میں ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود امام حسین علیہ السلام آج بھی مومنوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور حسین کی یاد میں بہایا جانے والا ایک آنسو بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔